الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 13 اگست 2023 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے، اس میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے اللہ رب العزت نے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ گزرا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک واقعہ ایسا تھا جس میں دونوں کا ذکر تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جن میں وہ بکریوں والے کا اور کھیت والے کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا الگ سے واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا، اسی طرح ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور تابع کر دیا تھا۔ لوہا نرم کیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے، اور اتنی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے، وہ بھی جھومنے لگ جاتے تھے، اور پرندے فضاؤں کے اندر رک جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سننے کے لیے۔ اور یہ ایسے تھا کہ جو ہی تلاوت شروع ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی اور پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تلاوت میں وہ بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کو ایسے مسخر کر دیا تھا۔ ہوا پتہ کسی قابو میں نہیں آتی، اور ہوا میں بہت پاور ہوتی ہے، ہر چیز سے زیادہ پاور جو ہے نا وہ ہوا میں۔ کتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے، کتنا بڑا ٹرک ہوتا ہے، اور وہ ٹائروں پہ ہوتا ہے، اور ٹائروں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے۔ بڑی سی بڑی بلڈنگیں جب آندھی طوفان تیز آتے ہیں، بڑے بڑے درخت جن کو بندہ ہلا نہیں سکتا ہے، وہ درخت آندھی اور طوفان سے جڑ سے اکھاڑ کر ان کو پھینک دیتے ہیں۔ تو اتنی پاورفل چیز کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ اپنی مرضی سے ہوا کو جب کہتے تھے کہ ہمیں تم فلاں جگہ لے جاؤ تو ہوا ان کو لے جاتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک تخت بنوایا تھا، اور بہت بڑا تخت تھا لکڑی کا، اور اس تخت کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں تھیں۔ کتنی؟ 6 لاکھ کرسیاں تھیں۔ حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے۔ اور 6 لاکھ کرسیوں میں جب کسی حضرت سلیمان علیہ السلام مجاہد بھی تھے اور بہت زیادہ جہاد کرتے تھے، جس علاقے میں خبر پہنچتی تھی کوئی بادشاہ نے کسی نے سر اٹھایا ہے تو فوراً اس کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ اور 6 لاکھ کرسیوں پر سب سے پہلے انسانوں کو بٹھاتے تھے، ایمان والوں کو آگے، اس کے بعد ایمان والوں کے بعد پیچھے جنات کو بٹھاتے، جو ایمان والے جن ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کو بٹھاتے، اور اس کے بعد جو پرندے ہوتے تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے پورے تخت کے اوپر سایہ کرتے، اپنے پروں کے ساتھ سایہ کرتے تھے پورے تخت کے اوپر۔
تاکہ ایمان والوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دھوپ سے تکلیف نہ ہو۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز سپیڈ، جیسے آج کل ہوائی جہاز کی سپیڈ کتنی تیز ہوتی ہے، کتنا لمبا سفر چند گھنٹوں میں، کئی گھنٹوں کا سفر جہاز چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاز تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نکلتے تھے صبح کے ٹائم اور 1 مہینے کی مسافت زور تک طے کریں، یعنی اگر اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تو 1 مہینہ جتنی مسافت کا لگتا تھا، وہ سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کر زور تک، دوپہر تک اتنی مسافر طے کر لیتے۔ پھر زور سے سفر شروع کرتے تھے واپسی کا، تو شام تک وہ 1 مہینے کی مسافت ان کا طے کرتا۔ اور دوسری جگہ ہے سورہ سبا میں، غدوها شہر و رواحها شہر، کہ اس کی صبح کی مسافت 1 مہینے کے برابر تھی اور شام کی مسافت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی وہ 1 مہینے کی مسافت کے بقدر تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اصلی وطن تھا وہ فلسطین تھا، اور پھر وہاں سے پھر باہر علاقوں کی طرف نکلتے تھے، ملک شام کی طرف، باقی علاقوں کی طرف جاتے تھے۔ اس کا اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے، وہ مزید اس کے بعد بھی واقعات ہے جنات کا، یہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا یہ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ساری کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، اور ان سب کے خالق کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ جتنی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، دیکھیں ہوائی جہاز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتنا ذکر فرمایا تھا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر، گدھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو اور ان پر تم سامان لا دو، اور یہ تمہاری زیب و زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، شوق کے لیے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق بھی پیدا کرے گا جو تم جانتے ہو۔ دیکھیے اس وقت کتنا تصور تھا اتنی تیز رفتار سواریوں کا جو آج ہمیں نظر آتی ہیں، تو وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ مخلوقات، وہ سواریاں پیدا کریں گے جو تم ابھی جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے مسخر اور تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے، یعنی ان کے حکم سے ہوا چلتی، جب کہتے تیز چل تیز شروع ہو جاتی، اور جب کہتے آہستہ چل تو آہستہ شروع ہو جاتی۔ جیسے ڈرائیور کی مرضی ہوتی ہے گاڑی تیز چلائے یا گاڑی آہستہ چلائے، ایسے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دی تھی ہوا، عاصفۃ تیز ہوا، تجری بامرہ، وہ ہوا چلتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت عطا فرمائی۔ اس سرزمین سے مراد سرزمین شام۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تھے ہر چیز کو جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ